اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانیوں سے پہلی 10 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سورہ یونس 10ویں صورت سی اور 11واں سپارہ ہے، اور اس کے بعد سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے۔ آج ہم سورہ ہود کا تعارف سماعت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز پھر اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز کریں گے۔ سورہ ہود یہ 11ویں نمبر سورہ ہے اور 11واں ہی سپارہ ہے۔ 11واں سپارہ، 11ویں نمبر سورہ، سورہ ہود۔ اس سورہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو اللہ کے نبی ہیں ہود، ان کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اسے آپ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ 123 آیات پر مشتمل ہے۔ 1 2 3 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 1600 اور حروف کی تعداد 9567 ہے۔ 9567 9567۔ نزول: ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا۔ قرائن اس بات پر شاہد ہیں کہ سورہ یونس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اسلامی دعوت کا یہ وہ نازک دور ہے جب سنگین مزاحمتوں کے باوجود اسلام کا نور کفر و شرک کی پختہ مورچوں کو سر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جس کے باعث کفار و مشرکین آتش زیر پا ہو گئے، اپنے ترکش جور و جفا کا ہر تیر آزمانے پر اتر آئے۔ اسلام اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی اور بہتان ترازی خست و کمینگی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ نادار اور بے بس مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ان حالات میں اس سورت کا نزول ہوتا ہے، یعنی حالات یہ تھے، ان حالات میں سورت کا نزول ہوا۔ مضامین: اس میں کن کن مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی اور کون کون سے مضامین اس سورت میں ذکر کیے گئے؟ پہلے 2 رکوعوں میں حسب سابق بڑے مؤثر پیرائے میں کفار کے سامنے اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، وحی، رسالت اور قیامت پیش کیے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ذات جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے آغاز کی بھی اسے خبر ہے کہ وہ کب بنی، اور اس کے انجام پر بھی وہ آگاہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جس کے جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے جاندار کو اس کے مخصوص خوراک مطلوبہ مقدار میں مناسب اوقات پر فراہم کر رہا ہے۔ یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ذرا توجہ سے یہ جملہ پھر سنیے گا۔ جس کی جود و سخا یعنی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ مقدار میں مناسب اوقات پر فراہم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چھوٹے بڑے جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ مقدار میں مناسب اوقات پر فراہم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی قدرت و حکمت کی یہ کیفیت ہے کہ بلندیوں اور پستیوں کو اور ان میں جو کچھ ہے اس نے پیدا فرمایا۔ خود غور کرو، جس کا علم اتنا محیط، جس کا دسترخوان کرم اتنا وسیع، جس کی قدرت اتنی بے پایاں، جس کی حکمت اتنی حیران کن، کیا اس کی الوہیت میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ اس کا الہ ہونے میں کوئی شک باقی نہیں بچتا۔ وہ اس کے شریک ہونے کا مدعی بن سکے اور الوہیت میں اور اس کے سوا کوئی ایسا ہے جس میں ان کمالات کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو تاکہ خدائی اور الوہیت میں وہ اس کے شریک ہونے کا مدعی بن سکے؟ اور کیا ایسی قادر و توانا ہستی کے لیے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر انہیں فرمایا، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، تو پھر تم سب مل کر اس کی مثل کیوں پیش نہیں کر دیتے؟ زیادہ نہیں تو 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا لاؤ۔ اگر ملک کے سخنوری کے تاجدار ہونے کے باوجود تم 10 صورتیں بھی پیش کرنے سے قاصر ہو تو پھر بے جا ضد نہ کرو اور مان لو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا لانے والا اس کا سچا رسول ہے۔
حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے ہی ان لوگوں کو اسلام کے ان بنیادی عقائد کی دعوت بڑی دل سوزی اور خلوص سے دے رہے تھے، لیکن ان کی ہٹ درمی اور تعصب میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا رویہ اسلام کے خلاف سخت سے سخت ہو رہا تھا، کوئی دلیل ان پر کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی، کسی معجزہ سے ان کی چشم خرد کو بینائی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے اس سورہ میں بڑی وضاحت سے ان کے سامنے ان پہلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ان جیسا سلوک کیا، اور پھر جس ہولناک انجام سے دوچار ہوئے ان پر بھی ان کو آگاہ کیا۔ کفار عرب کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو جو حقارت سے ٹھکراتے ہیں، ان کی مخلصانہ مسائی کے جو بدبخت مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کے پیروکاروں کی غربت افلاس کے باعث ان کی محفل میں بیٹھنا اور ان سے ہم کلام تک ہونا، جو لوگ اپنے لیے کثر شان سمجھتے ہیں، ان کی مہلت کی گھڑیاں جب ختم ہو جاتی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے جو فرصت انہیں دی جاتی ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر ان کا قہر خداوندی کی بجلی کڑکتی ہے اور ان کی ساری عظمتوں اور نخوتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے۔ اے کفار عرب، اگر تم اس انجام بد سے بچنا چاہتے ہو تو آج آنکھیں کھولو اور دین حق کا دامن مصطفی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ ایک بات توجہ طلب ہے، ہر قوم، ہر معاشرہ اپنے مخصوص سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کے زیر اثر مختلف قسم کی غلط کاریوں کا شکار ہوتا ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے جب کوئی مسلح میدان میں نکلتا ہے تو اس کی قوم کا رد عمل بھی خاص نوعیت کا ہوتا ہے۔ کہیں قوم نوح کی طرح جہالت کی تاریکی اور تقلید کا جمود اپنے پنجے گاڑے ہوتا ہے، اور کہیں قوم لوط کی طرح عیش و عشرت اور نفس کی ہولناکیوں سے اخلاقی انحطاط اور آوارگی پیدا کر دی ہوتی ہے۔ کہیں قوم شعیب کی مانند تجارت کی ہمہ ہمی نے کاروباری بددیانتی کا بازار کرم کر دیا ہوتا ہے، اور کہیں قوم سود کی طرح صنعت و حرفت میں ترقی کے باعث ذہن بگڑ چکے ہوتے ہیں اور دل مسک ہو چکے ہیں، اور کہیں فرعونی استبداد نے قوم سے آزادی فکر و عمل کی صلاحیتیں سلب کر لی ہوتی ہیں، اور جب کوئی مسلح اصلاح احوال کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو اسے مختلف قسم کے رد عمل سے واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء سابقین کی بعثت کیونکہ صرف ایک مخصوص حلقہ کے لیے اور محدود وقت کے لیے تھی، اس لیے ان کی تعلیمات بھی انہی مقامی اور وقتی ضروریات کے مطابق تھیں، لیکن وہ مرشد اعظم ہادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اقوام کے لیے اور قیامت تک کے لیے تشریف فرما ہوا، اس نے ہر معاشرے کی اصلاح کرنا تھی اور بوقلم و حالات سے دوچار ہونا تھا۔ اس کے مخاطب صحراؤں اور جنگلوں کے ناخواندہ عوام بھی تھے، اور شہروں اور آبادیوں کے متمدن باشندے بھی، ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام بھی، اور صنعت و حرفت میں عہدے کمال تک پہنچے ہوئے لوگ بھی، دولت و ثروت کے خمار سے مخمور بھی اور مفلس و خستہ حال بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختلف طبقوں میں پیدا ہونے والی متنوع غلط کاریوں کی اصلاح کرنا تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی سیرتوں اور اپنے انبیاء پر ان کے اعتراضات اور دعوت حق کے مقابلہ میں ان کا رد عمل ایک ایک کر کے بیان فرما دیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام احوال سے آگاہ کر دیا جائے جن سے حضور کو دوچار ہونا تھا، تاکہ کوئی بات خلاف توقع نہ ہو، کوئی رد عمل باعث حیرت و استجاب نہ بنے۔ ان تمام امور کو سورہ مبارکہ میں بڑے دل نشین اسلوب میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب، آپ اور آپ کے ساتھی حکم الہی کو بجا لانے کے لیے حالات کی سنگینی اور ماحول کی ناسازگاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مستعد اور ثابت قدم رہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو ثبات اور قرار نصیب ہو، آپ عبادت الہی میں سرگرم رہیں اور اس کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سامنے دشمنان اسلام کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اور فتح و نصرت آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔